عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. محترم برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور قرآن مجید اسلام کا تعارف جیسا کراتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمارے سامنے عملی نمونہ یعنی اسوہ حسنہ پیش کیا، ہر حال میں اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض منصبی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ دیں اور اپنے معاشرے کو قرآن کا پیش کردہ معاشرہ بنائیں اور اپنی مکمل اداروں میں، معاملات میں، شادی بیاہ میں، لین دین میں، معاشرت میں، رہن سہن میں، تعلیم میں، ہر جگہ اسلام مسلمانوں کا کیسا کردار اور کیا رول چاہتا ہے وہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے. ہمیں اس کا مظاہرہ کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کا اعتراف کرنے، اس کا اظہار کرنے اور اس کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے. ان دنوں جن حالات سے ملت اسلامیہ ہند گزر رہی ہے وہ کئی ایک مسائل اور چیلنجز ہیں. ابھی ہماری ریاست کرناٹک میں جو مسئلہ درپیش ہے وہ حجاب کے نام پر کس طرح مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس پر تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، ہم سب واقف ہیں. لیکن ہمارے ذہن اس سے متاثر ہیں، ہمارے لڑکے اور لڑکیاں اس سے متاثر ہیں، ہماری ریاست میں تعلیمی ادارے ہمارے متاثر ہیں اور جذباتی طور پر، نفسیاتی طور پر ایک بحران ہے اور بحرانی کیفیت ہے جو پیدا کی گئی ہے. آج ایک بات کہی جاتی ہے، کل ایک بات کہی جاتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کچھ باتیں نکالی جاتی ہیں تو قانونی اداروں کی طرف سے کچھ باتیں اور شوشے چھوڑے جاتے ہیں. کل ملا کر ایک عدم اطمینان، بے اعتمادی، ایک پریشانی اور ایک بحرانی کیفیت خاص طور سے مسلمانوں میں اور مسلم طلباء میں، لڑکیوں میں اور ان کے پیرنٹس میں اور مینجمنٹس میں آج پیدا کر دی گئی.
تیزی سے ابھارا گیا ہے۔ اس کے ابھارنے اور آگے بڑھانے میں جہاں دوسروں کا دخل ہے، وہیں اپنوں کی بے شعوری اور اجلت پسندی اور غلط حکمت عملی کا بھی دخل ہے۔ نیت اچھی ہوں گی، خلوص کے ساتھ ہی صحیح، لیکن موجودہ حالات میں ملت کو جن مذہبی امور میں گھیر کر انہیں آئسولیٹ کرنے اور ان چیزوں کو بڑھاوا دے کر اسلام اور مسلمانوں کو دخیانوسی، فرسودہ اور مذہب کے نام پر جنونی اس طرح کے الزامات دینے کے لیے مزید ہوا دی جا رہی ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں غیر شعوری طور پر بعض جگہوں پر پرزور احتجاجات نے بھی اس کو مزید جلدی پر تیل کا کام کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس شر کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کا پہلو بھی رکھا۔ اس خیر کے پہلو میں سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ جو مسئلہ ایک مقام سے شروع ہوا، اڈپی کے سرکاری PU کالج سے شروع ہوا، وہ مسئلہ پوری ریاست، پورا ملک، بلکہ پورے عالم کا آج موضوع بنا ہوا ہے۔ ہر ایک اس کو جاننا چاہ رہا ہے کہ حجاب ہے کیا، اور حجاب کا تعلق مسلمانوں سے کیا ہے، آخر قرآن مجید کی کیا تعلیمات ہیں جو اسلام کا سرچشمہ ہے، اسلام کو پیش کرتا ہے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رول ماڈل ہیں ان کی کیا تعلیمات ہیں۔ یہ ایک خیر کا پہلو ہے جو عدالت کی پروسیڈنگز اور ہزاروں کروڑوں میڈیا سورسز، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا، ریجنل اور نیشنل اور انٹرنیشنل کے ذریعے سے ہر بچے کو، ہر بڑے چھوٹے کو حجاب کیا ہے معلوم ہو رہا ہے۔ دوسرا خیر، الحمدللہ ہماری نصف طاقت یہ اپنی جگہ واقعہ ہے کہ ہماری آدھی طاقت ہماری خواتین ہے۔ جس طاقت کو، جس قوت کو ہم نے اب تک نظر انداز کیا تھا، اس انسانی وسائل کو، ان کی ایمانی جرأت اور حرارت کو، ان کی تعلیم اور ان کے ٹیلنٹس کو اسلام اور اسلام کی نمائندگی کے لیے ہم نے بڑے پیمانے پر اجتماعی طور پر ابھی تک اس طرف توجہ نہیں دی، لیکن انفرادی طور پر کچھ مظاہرے ایسے سامنے آئے جس سے یہ میسج گیا کہ مسلمان لڑکیاں کالج تو چھوڑ سکتی ہیں، حجاب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ جے شری رام کے نعروں کے بیچ میں
سینکڑوں نوجوان جب اسے گھیر لیتے ہیں تو آخر وہ کیسی قوت ہے، وہ کیا طاقت ہے جو ایک کمزور عورت کو ایکا و تنہا حجاب نکالنے کے لیے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور وہ جب اپنے آپ کو تنہا پاتی ہے اللہ اکبر کے نام کے ذریعے سے ہمت اور حوصلہ باندھ کر آگے بڑھتی ہے۔ یہ جو مذہب کا اٹیچمنٹ ہے، یہ جو ایمان کے اثرات ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہماری دینی تعلیم کم ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہماری نئی نسل کی جیسی تربیت ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، باوجود علمی اور عملی کمزوری کے الحمدللہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے آنے والے درپیش چیلنجز میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم جے شری رام کا نعرہ نہیں لگا سکتے، ہم جئیں گے اس ملک میں تو ایمان اور اسلام کے ساتھ جئیں گے، اور ہم اپنی تعلیم جاری رکھیں گے تو اسلامی اقدار اور اسلامی احکام اور حجاب کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ آج دنیا کو ان واقعات کے ذریعے سے دنیا متوجہ تو ہوئی ہے، لیکن اسے بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کسی کے مقابلے میں نہیں ہے، یا یہ اڈپی کا مہینہ 1.5 مہینے پہلے کا مسئلہ نہیں ہے، یا یہ پیدا کیا گیا مسئلہ نہیں ہے، یہ آج اور کل کا مسئلہ نہیں، یہ اتنا ہی پرانا مسئلہ ہے جتنا پرانا خدا کا دین اسلام، کیونکہ اسلام کے آغاز سے حجاب کا حکم دیا گیا اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ مسلم خواتین اس کی پابندی کرتی رہی ہیں، اور ہمارے ملک وطن ہندوستان میں اس قدر کو احترام کی نگاہ سے دیکھا مانا گیا ہے، اور بہت سی غیر مسلم اس کی اتباع میں گھونگھٹ اوڑھتی ہیں، پلو اوڑھتی ہیں، اوڑھنی اوڑھتی ہیں، اور مختلف شکلوں میں باحیا لباس پہنتی ہیں۔ محترم حضرات، میں اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حجاب کا حکم سب سے پہلے سورہ احزاب میں 5 ہجری میں مدینے میں آیا، اور 6 ہجری میں پردے کے مکمل احکامات ایز اے کوڈ آف کنڈکٹ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی۔ اس سے پہلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور خواتین سامنے سے آتی اور جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، اچھا نہیں معلوم ہو رہا یہ عورتیں آگے پیچھے پھر رہی ہیں، ابھی پردے کا حکم نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، جو اسپرٹ حجاب کی ہے وہ عین فطری اسپرٹ ہے، جس معاشرے کو ضرورت تھی اور جو باحیا معاشرہ اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے اہل ایمان پردے کے احکام آنے سے پہلے اس کی خوشبو کو محسوس کرا رہے ہیں، اور وہ کرانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا فہم دین اتنا اونچا تھا کہ آپ کے فہم دین کی تعریف کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لو نبی کے من بعد عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور آپ کے عین مشورے کے مطابق
فرمایا جس میں کہا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُمْ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ یہ آیت کا ٹکڑا ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کہا جا رہا ہے، اس آیت کا آغاز ہوتا ہے یا نساء النبی، اے نبیوں کی گھر والیوں، نبی کی گھر والیوں، نبی کی بیویوں، وہاں سے آیت کا آغاز ہوتا ہے۔ خطاب ہے نبی کے گھر والیوں سے۔ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم۔ پہلے ہدایت اور تعلیم اور تربیت کا آغاز نبی کے گھر اور نبی کی بیویوں سے ہو رہا ہے۔ اور آیت خطاب ہی کر رہی ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں سنو، جب تم سے کوئی چیز مانگنے کے لیے کوئی آئے، مرد آدمی، اس مانگنے میں چیز بھی مانگنا ہو سکتا ہے۔ امہات المومنین چونکہ ازواج مطہرات چونکہ امہات المومنین بھی ہیں، لیکن کہا گیا ان سے شادی حرام ہے، اور ان سے بھی کوئی چیز تم جاننا چاہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عورتوں سے متعلق، تنہائی سے متعلق، تخلیہ سے متعلق، خواتین کے مسائل سے متعلق، شوہر اور بیوی کے تعلقات سے متعلق، تو تم میری بیویوں سے اور تمہاری ماؤں سے پوچھو۔ لیکن کیسے پوچھو؟ من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے پوچھو۔ ذَلِكَ أَطْهَرُ قُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ زیادہ پاکیزہ تر طریقہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے۔ کیا بات، صحابہ سے بات کہی جا رہی ہے، امہات المومنین اور ازواج مطہرات سے کہی جا رہی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے ظاہر ہے صحابہ بھی مرد تھے، ظاہر ہے امہات المومنین بھی عورتیں تھیں، ان کے بھی جذبات تھے، اس لیے انہیں بھی اصول دیے گئے، احکامات دیے۔ حدیث میں آتا ہے اسی آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آیت حجاب، اور یہ آیت نازل ہونے کے بعد مدینے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے کمروں پر پردے لٹکا دیے گئے۔ دنیا میں پہلی مرتبہ پردوں کا رواج سورہ احزاب کی اس آیت حجاب سے شروع ہوا، جس میں پردہ بھی ہے، جس میں زینت بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں پر پردے دیکھ کر پورے مسلمان اپنے گھروں کے دروازوں پر پردے لگائے۔ یہ ہے وہ پردے کا معاشرہ اور محلہ اور بستی جو اسلام ان آیات اور ان احکامات کے نتیجے میں تشکیل دینا چاہتا ہے۔ پھر واقعہ عفت کے پس منظر میں سورہ نور نازل ہوتی ہے۔ واقعہ عفت یعنی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی، اس کے کئی دنوں کے بعد، انتظار کے بعد آپ کا متعلق اعلان برات آتا ہے۔ اس اعلان برات کے بعد اس طرح کے تہمتیں نہ لگیں ایک دوسرے پر، اس کے لیے پورا کمپلیٹ 6 ہجری میں سورہ نور میں پورے پردے کے کوڈیفیکیشن، پورے لاز، قوانین اور پورا ایک کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے۔ علامہ فراہی جو بڑے قرآن کے ماہر استاد گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں سورہ احزاب گھر کے اندر پردے کے احکامات ہیں اور سورہ نور گھر کے باہر کے اندر کے پردے کے
اسلام ہے, کتنی تفصیل ہے آپ اندازہ کیجیے. کہا گیا جب تم گھر کے اندر آؤ تو کون گھر کے اندر آ سکتا ہے؟ صرف محرم آ سکتا ہے. اور پھر محرم کی لسٹ دی گئی, وہی محرم ہوگا. محرم کی یہ تعریف کہ جس سے کبھی بھی شادی ممکن ہے, نکاح ممکن ہے. فار ایگزامپل سالی ہے, جب تک بیوی ہے ہم سالی سے گوشہ نہیں کرتے, اس کو بہن سمجھتے. بے شک بہن کی طرح ہے لیکن بغل نہیں ہے, سالی. بیوی کا انتقال ہو گیا تو کیا پاسبلٹیز نہیں ہے سالی سے شادی بنے گی؟ تو جس سے شادی کے امکانات, نکاح کے امکانات ہیں, اس سے وہ شادی غیر مسلموں کے ساتھ رہ کے سالی کو بازو بٹھا لے رہی, ساس سے وہ شادی. ساس ماں کی طرح ہے, اس سے شادی حرام ہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتی. داماد بیٹے کی طرح ہے, اس سے ساس کی شادی نہیں ہو سکتی, اس لیے گوشہ نہیں ہے. پرانے عورتاں گوشہ کرتے تھے, اب تھوڑا معلوم ہو رہا ہے, لیکن ابھی بھی تکلف کر کے نہیں کرنا چاہیے, بیٹے کی طرح بات کرنا چاہیے. لیکن سالی سے گوشہ ہے, وہاں تکلف نہیں. تو بتایا گیا محرم کون ہے, نامحرم کون ہے. پھر کہا گیا گھر میں محرم ہے, باپ ہے, بیٹا ہے. تو یہ احکامات دیے گئے کہ تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو. یہ گھر کے اندر کے احکامات ہیں. آپ ہائی وے پہ نظریں نیچے رکھیں تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو علامہ فراہی رحمت اللہ علیہ بولتے سورہ احزاب میں گھر کے اندر کا پردہ بتایا گیا. اے باپ تو اپنی نظروں کو نیچا رکھ, جوان بیٹی کو دیکھتے ہوئے. اے جوان بیٹے تو ماں کے اوپر نظر ڈالتے ہوئے اپنی نظروں کو نیچے رکھ. یہ ہے کام گھر کے اندر پردے کے کام. اے جوان بیٹی تم گھر میں رہتے ہوئے پوری طرح سے تم سطر کو ڈھانپ لو, باپ کے سامنے بھی, بیٹے کے سامنے بھی, بھائی کے سامنے بھی. اپنے سینے پر ایک اور کپڑا ڈالو اور اپنی زینت کو نہ بتاؤ. جو کچھ ظاہر ہو جائے خود سے, جتنی احتیاط کر سکتی ہو, یہ گھر کے اندر ہے. گھر کے باہر کا احکامات سورہ نور میں پڑھا. جب تم گھر سے باہر نکلو, وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, پوری طرح پردے میں رہو. صرف سطر کیا ہے عورت کی؟ صرف آنکھ اور اس کے نیچے کا حصہ, یہ پیشانی, بال سب سطر ہے, اور اتنا کلائی تک کا حصہ. یعنی اس کو چھوڑ کر پورا جسم سطر ہے عورت کا. آج جو حجاب بول رہے ہیں, حجاب بولتے بالوں کو چھپانا پیشانی سے. پہلے بھی ویسے تھا, پہلے سلاتے تھے, پوری چادر ایسا اوپر سے پڑھ لیتے تھے, یہاں سے پڑھنا. پھر کیا کرو, اگر کوئی مرد سے بات کرنے کا سابقہ پڑے تو کھری کھری بات کرو, لوجدار بات نہ کرو. کہیں سامنے والا کوئی تم سے توقع نہ رکھ لے. ایک حدیث میں ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان المرأ عورہ, عورت چھپانے کی چیز ہے. عورت کے معنی ہی چھپانا ہے. مرا بولتے ہیں, مراتن عورت. حدیث کا آغاز ہوتا ہے ان المرأۃ عورہ, عورت مستویر کرنے, چھپا دینے, پردے میں رکھنے کی چیز ہے. پھر آگے کہا گیا جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے طاق میں لگا ہوتا ہے. جس
طرح بلی چوہے کے کھاد میں بیٹھی رہتی ہے، اسی طرح شیطان جب کوئی عورت باہر نکلتی ہے گھر سے تو اس کے ہاتھ میں اور تاک میں لگا رہتا ہے۔ اسی حدیث میں آگے گئے، وہ عورت اللہ کی رحمت سے اسی وقت قریب تر رہتی ہے جبکہ وہ گھر میں رہتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، یہ نابینا صحابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم چلی جاؤ۔ اب وہ لوگ بولے پہچانتے تھے، آتے جاتے تھے وہ صحابی، کاتبین وحی میں سے بھی ہے۔ آپ کی شان میں سورہ عبس 30ویں پارے کی دوسری سورت نازل ہوئی ہے، صحابی کی شان۔ تو اب یہ دونوں امہات المومنین ملے رسول اللہ، انہوں تو نابینا ہے نہ ہم آپ پہچانتے نہ دیکھے ہمارے نہ دکھتے ہو۔ رسول اللہ کتنی پیاری بات بولے، رسول اللہ بولے اے میرے ازواج مطہرہ، کیا تم بھی اندھی ہو نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں پہچانتی اور نہیں دیکھ پا رہی ہو؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف عورت ہی پردہ نہ کرے بلکہ مرد بھی عورتوں کو نہ دیکھیں اور عورتیں بھی مردوں کو نہ دیکھیں بلا وجہ بلا ضرورت۔ ایسا پیارا دین، کیا تم بھی اندھے ہو؟ میں اپنی بات مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ان حالات میں۔ الحمدللہ ہماری بیٹیاں پورے غیرت کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ وہ حجاب کے ساتھ اپنے تعلیم کو جاری رکھنا چاہتی ہیں۔ انشاءاللہ یہی وہ نئی نسل ہے جس سے اسلام کی نشاط ثانیہ ہوگی، یہی وہ نئی نسل ہے جس سے اسلام کا احیاء ہوگا، کیونکہ اسلام ایک ایسی قوت ہے جسے جتنا دبایا جائے گا وہ اتنا ابھرے گا۔ یہ فلسفہ اسلام کو نہیں ماننے والے نہیں سمجھ سکتے۔ ابھی کورٹ نے جو انٹریم آرڈر دیا ہے اور پھر جو بحثیں چل رہی ہیں کورٹ میں، روی کمار ایک وکیل بہت اچھی اس پر آرگیومنٹ کر رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کل سے ایک اور وکیل کلکرنی صاحب چند مسلم لڑکیوں کو بکاؤ لڑکیوں کو لے کر ان کی پیروی میں آ گئے، انہیں لایا گیا ہے، نام سے ہی ہے گرہن، اور ان کے کلائنٹ کہہ رہے ہیں، وہ عرضی داخل کی ہے کل، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا وہ جمعہ کے دن حجاب اور رمضان میں حجاب کی اجازت، یہ پھر نیا شوشہ ہے جو مسلم لڑکیوں کو سکھا کر چھوڑا جا رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہم سب واقف ہیں کہ 5 ریاستوں میں الیکشن ہو رہے ہیں، یو پی کے 2 مرحلے کے انتخابات ہو چکے ہیں، اب تیسرا مرحلہ اتوار کو 20 تاریخ کو درپیش ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ کچھ پلس ہوگا، اندر کی رپورٹ یہ ہے کہ کچھ پلس ہونے والا نہیں۔ بہرحال اس مسئلے کو وہ زندہ رکھیں، اس لیے یہ مسائل آتے رہیں گے، ان مسائل سے نمٹنا کے لیے مسلسل ہمیں کوشش کرنے کا ذہن بنانا پڑے گا۔ ایک طرف کر دیو بلکہ ہم کہیں بھی کورٹ میں چلے گئے فیصلہ سنا دیو، انہوں کیا بھی سنا دیو تو بابری مسجد کے جیسا، 3 طلاق کے جیسا، تو بہت زیادہ اعتبار ان قانونی اداروں پہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اب اس کے لیے موجودہ حالات میں ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ کچھ لائے احمد آپ کے سامنے رکھ کر اپنی جگہ لے لوں گا۔
یہ کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. حالات یہ ہیں اس سے زیادہ سخت آ سکتے ہیں. اپنے نوجوان بچے سن رہے ہیں، اپنی بیٹیوں اور بچیوں تک یہ بات پہنچا دو. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی روکے بھی تو رونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. یہاں مومن کہا گیا ہے. مسلمان تو سب ہیں، مسلمان بولے تو جھوٹ جانے کو بولتے. نسلی ہمارے ابا مسلمان تھے، ہم مومن بننا ہے، ہم ایمان والے بننا ہے. اگر بنے تو ڈر کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے، یعنی ان حالات میں اسلام کی دعوت اور اپنے موقف کی حقانیت کو سلیقے کے ساتھ پیش کریں. بچیاں اللہ اکبر تو بول رہی اچھی بات ہے، لیکن کیا بچیاں ہمارے قابل ہیں کہ یہ ہم لوگ حجاب لیں؟ ایسا سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں ہے اور سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں آیا. ایسا بولنا جو قرآن کے احکام ہے، جیسا نماز روزہ فرض ہے ویسا حجاب ہم آپ کو فرض ہے. یہ خالی اڑپی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ صدیوں پرانا ہے اور ہم اس کے ساتھ زندہ رہیں گے اور اس کے بغیر ہم مسلمان باقی نہیں رہ سکتے. ہم باحیا ہیں، ہم باحیا معاشرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. یورپ اور امریکہ بارود کے ڈھیر پر ہیں بے حیائی کی وجہ سے. ہم ہمارے ملک کو اس بے حیائی اور اس تباہی سے بچانا چاہتے ہیں. یہ ہے وہ کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو ہمیں کرنا. کیسا کرنا؟ بچیاں روکے تو ایک طرف جمع ہو جاؤ، رونا نہیں، زبردستی نہیں کرنا، بھیا آؤ جی، ابا آؤ جی، فلانا نہیں، گڑبڑ نہیں کرنا. سب بچیاں بابو اللہ اللہ کرتے ہیں. زیادہ ہو کے جمع ہو گئے خود ہی ڈر جاتی. میڈیا والے ایک بچی آگے بڑھ کے سلیقے سے اپنا منہ، پھر اس سلسلے میں ڈراپ دیتے ہوئے بچیوں کو چھوڑتے ہوئے موجودہ حالات میں ہم آٹو میں بھیج کے یا ان کو جانے مت دیو. آپ اپنے بھائی ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے ایسے پیرنٹ آپ خود جائیں کالج کو، جا کر آپ چھوڑیں. دروازے پر روڈ پر اگر کوئی پولیس والا یا پرنسپل روک رہے ہیں تو انہیں بتائیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے میڈم، کلاس روم میں نہیں آنے کا ہے، آپ کالج کے احاطے کے اندر بلڈنگ میں جانے دیں. پھر وہاں آپ کو روم بتائیں جہاں حجاب نکالنے کا یا لڑکیوں کے ڈریس چینج کرنے کا اسپیشل روم ہوتا ہے. یا عورتوں کو روڈ پر کیا آپ تماشا کریں؟ اگر آپ بولیں گے تو بات بالکل معقول ہے، قانونی ہے، منطقی ہے، ثابت کر سکتے ہیں. ٹھہریں 10-15 منٹ. میں باشعور نوجوانوں سے اور باشعور نماز پڑھنے والوں سے کہنا چاہوں گا، کچھ ریٹائرڈ لوگوں سے برا مت مانیے، دوسرے بھی ہمارے ساتھ رہیں. باری باری سے ہر ڈگری کالج، ہر پی یو کالج کو 2-2 کی ٹیم بنا کر تھوڑی تھوڑی دیر آپ وہاں ٹھہرنے کا نظم کریں. اس لیے نہیں کہ ہمیں قانون ہاتھ میں لینا، اس لیے کہ حالات سے واقف رہنا. اندر کیا بھی نہیں ہوتا، پورے کالجوں باہر ہیں، جوان بچیاں باہر جا رہی ہیں. انجینئرنگ کالج ہے، برمس ہے، نرسنگ ہے، فرسٹ گریڈ ہے. آپ جائیے. میں باپ، میں بھائی ہوں، میں کوئی مورل پولیس نہیں ہوں دوسروں کی طرح. اور آپ کچھ احتجاج کرنے جاؤ کہ میں نہیں سکھا رہا آپ کو، مقابلے کرو گھوڑے طریقے سے بول کے نہیں سکھا رہا، تنظیموں والوں کو لے جاؤ بول کے نہیں سکھا رہا. کیوں؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے تو قربانی دینا ہوگا، دکان لیٹ کھولنا ہوگا، نوکری کو رخصت ڈالنا ہوگا. ان حالات میں ساتھ جانا ہوگا تاکہ آپ کے جانے سے جو اخلاقی دباؤ پڑے گا اور بچی کے اور بیٹی اور بہن پہ جو اس کی ہمتیں اور جرتیں مضبوط ہوں گی وہ 1000 تقریروں سے نہیں ہو سکتی.
پانی پلائیں، لوگوں کی خدمت کریں، وہاں پر اچھے پیرنٹ کا تعارف ہوا آپ کا، مسلمان پیرنٹ لڑتا رہے ہو ترکمندی آ گیا، ایسا بولے کئی بولے تم گالیاں دیتا خالی، نہ پڑھائی سے پوچھتا نہ ناچ پوچھتا، خالی گالیاں دینے آتا، ایسا بدنام ہے، اچھے ہوں گے ہم سب نہیں کرتے ہوں گے، تو آپ اچھا تعارف کرو، پرنسپل کو اپنے کانفیڈنس میں لے، میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میں یہاں ایڈمیشن کراتا ہوں، میرے پورے بچیاں یہاں پڑھے ہیں، آپ کچھ مسئلہ تھا آپ مجھے بولیے، آپ کا نمبر دیجیے، میرا نمبر دیجیے، اس طرح کے آداب پڑھنا ہے، یہ ہمارا کالج ہے۔ خدمت کا مسئلہ ایسا ہے ہمارے کو، آج بیٹا باپ کی خدمت نہیں کر رہا، پڑوسیوں کی، غیر مسلموں کی، پولیس والوں کی اور مارل پولیس کی اور میڈیا کی خدمت کرو بولے سمجھ میں آتا ہے، ہم سب کو دشمنا سمجھتے ہیں۔ ایک بات ڈھنگ کی، سلیقے کی، کیمرے والوں کے سامنے نہیں بول سکتے، اچھی کنڑ بولو، انگلش بولو، سنسکرت بولو، نہیں بول رہا میں، آپ کو جو آتی ہو بچیاں جیسا بولے ہوتا تو بولو۔ پھر اس سلسلے میں مسائل جاری رکھنا پالیسی ہے، کوشش بھی جاری رہیں گی۔ یہ دنیا مومن کے لیے سکون سے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہی ہمارے لیے ہندوستان میں جہاد اکبر ہے، اور اس کا سامنا کرنا ہوگا انشاءاللہ پوری جرات مندی کے ساتھ، خدا اعتمادی، خود اعتمادی کے ساتھ، اپنی مضبوطی ایمان کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہم صرف ہمارے اسلام ہی کو نہیں بچا دیں گے، بلکہ ہم ایک ایسا کردار پیش کریں گے جس کی طرف انسانیت آئے گی۔ اس کے لیے حکمت چاہیے، جرات چاہیے، دانش مندی چاہیے، بیوقوفی اور بھونڈا پن سر جھکانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ مقابلے کے لیے علم چاہیے، قانونی معلومات چاہیے اور سیاسی طاقت چاہیے۔ الحمدللہ اس حجاب رو میں روزانہ ڈے ٹو ڈے پوری ریاست کے صرف حالات نہیں بلکہ پوری تنظیموں سے واقف ہوں۔ سیاسی لوگ مسلمانہ پورے جا کے چیف منسٹر سے ملے، مذہبی علماء پورے جا کے چیف منسٹر سے ملے۔ الحمدللہ ہماری مذہبی قیادت، سیاسی قیادت بیدار ہے، مایوسی میں کچھ بھی نہیں بولنا، انہوں کیا کر رہی، انہوں کیا کر رہی، ایسے نیگیٹو چیزیں نہ کو، جو بھی کر رہی موجودہ حالات میں حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ کر رہی ہے، اور برادران وطن کی بھی بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے۔ آج آرگومنٹ کرنے والے سپریم کورٹ کے سینئر ریٹائرڈ جسٹس کامت ہیں، جن کو دھمکیاں دیے گئے تو بھی انہوں پر ریمائنڈ کرتے، روی کمار ہیں کیسا آرگومنٹ کر رہے ہیں، دوسرے کر سکے کیا؟ ایک اور مسلمان صاحب کا نام آیا، انہوں آ کے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے، جج ان کو موقع دے رہا، ان کو نہیں دے رہا، تو بولنے کا مطلب خالی میں میرا اللہ ہے نہ کو بولو، بے شک اللہ ہے، ہم بھی ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کا انتظام بھی ہے کہ اللہ اپنے دین کو اور اپنے ماننے والوں کو ایسے راہیں نکالتا ہے جہاں ہمارا گمان نہیں ہے، تو ان کی بھی قدر کرنا ہے۔ دلت میں، این جی اوز میں، کئی تنظیمیں۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، ڈاکومنٹیشن کیجیے، کچھ ہے تو آپ پامپلیٹ تیار کیجیے، بکلا حضرات ہیں یہاں پر، جائیے ان کی مدد لیجیے، انڈیویجول کمپلینٹس لانچ کیجیے، اس کی ریسپٹ رکھیے، اس کی فائل رکھیے، کوئی کچھ آپ یہ کر رہا ہے سلیقے سے بات کیجیے، فوٹوگرافی کیجیے، یہ سارے ایویڈنس کو آپ جمع کیجیے تاکہ وقت ضرورت کام ہے۔ پھر میں اس آیت پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، تم ان ہنگاموں سے ڈرو نہ کو، نہ بچوں کو ڈرو نہ بچیوں کو ڈرو، افسردہ نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان اور اسلام کو تھامے رہو، انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا